انوار کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، اور ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ ہم ان انوار اور برکات اور رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی ہم سے نہیں ہو پاتی۔ اس ماہ مبارک میں اتنے انوار و برکات و رحمت و مغفرت کا نزول ہوتا ہے کہ صحابہ تمنا کرتے تھے کہ کاش 6 مہینے تک رمضان رہے، یا سال کے 6 مہینے رمضان کے مہینے ہوں۔ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور پروردگار اس ماہ مبارک میں انسان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، اپنے گھر کی طرف مائل کر دیتا ہے، اپنی کتاب کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کی خدمت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا دل اللہ کی چٹکی میں ہے، جب جیسا چاہے وہ پھیر دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقل مند انسان وہ ہے جو اس ماہ مبارک کی ایک ایک پل کی قدر کرے اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ جہاں رمضان مہینے کا نام ہے وہیں پر رمضان اللہ کا بھی نام ہے۔ تو بہت احترام کریں، جی بھر کر عبادت کریں، اور ثواب کے اس موسم کے اندر ثواب ہی پر زیادہ توجہ رہنی چاہیے، تاکہ اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں ہماری عادتوں کو بھی بدل دے اور ہماری ذات کو بھی بدل دے، کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد جو ماہ رمضان سے پہلے کی ہماری زندگی تھی، ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی پوری بدلی ہوئی زندگی ہو۔ اس لیے 1-2 دن کے روزے فرض نہیں کیے گئے کہ 3 دن کے روزے فرض ہیں، 10 دن کے روزے فرض ہیں۔ 1 مہینے کی پریکٹس عادتوں کو چینج کرانے کے لیے کی جاتی ہے۔ 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور 1 مہینے میں انسان کی عادت بدل ہی جاتی ہے۔ اور ہم نے بہت سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو ماہ رمضان کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت قرآن کے بغیر نہیں رہتی، ان کی طبیعت جو ہے وہ مسجد بغیر نہیں رہتی۔ تو یہ چینجز در حقیقت اللہ چاہتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہماری عادتیں بدل جائیں۔ عبادت تو ہے ہی، لیکن عادتیں بدل جائیں۔ جتنی بھی عبادتوں کا حکم ہے وہ ہماری عادتوں کو بدلنے سے متعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے آنے پر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑی نعمت کے آنے پر خوشی کی بجائے آدمی افسوس کر رہا ہے۔ یہ بیمار کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ صحت مند کرنے کے لیے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ بیماری کا علاج ہے۔ آپ جانتے ہیں پورا دن جو ہے نا ہمارا پیٹ جو خالی رہتا ہے نا، تو اندر جسم کی جو مرمت ہونی چاہیے وہ پورے دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ جسم کی مرمت اندر سے ہو سکے۔ لیکن وہ لوگ جو افطار سے لے کر سحری تک کھاتے رہتے ہیں، اللہ ہی خیر فرمائے، ان کی کیا عادتیں بدلیں گی؟ کھانے سے نہیں روکا گیا، پینے سے نہیں روکا گیا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جتنا ماہ رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے آپ نے ان دونوں چیزوں سے پرہیز کیا، اب افطار کے بعد اتنا ٹوٹ پڑو کہ جتنا کھاتے تھے اس سے ڈبل ٹربل کھا لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لمٹ میں رہو، ہر چیز کے اندر احتیاط برتو۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کا نام رمضان بھی ہے، اور اس پر میں نے گزشتہ جمعہ گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک کے نام ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مہینے کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے خطبہ نہیں دیا، لیکن ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں خطبہ دیا، اور طویل خطبہ دیا، تاکہ مسلمان اس ماہ مبارک کی تیاری کر سکے اور اس ماہ مبارک میں عبادت کر سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کا نام شہر الصبر بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور انسان کی زندگی میں صبر، اس سے بڑا کوئی دوسرا وظیفہ ہے ہی نہیں۔
اگر صبر کا وظیفہ انسان اختیار کر لے تو دونوں جہاں میں اللہ عز و جل اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ صبر کا بدلہ اگر انسان سمجھ لے کہ کیا ہے تو انسان کبھی صبر سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. صبر کا معنی یہی نہ سمجھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اسے کہیں کہ صبر کرو، کسی کا مال گم جائے تو ہم کہیں صبر کرو، نہ، خالی یہی معنی نہیں ہے. صبر کا معنی ہے اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے خود کو روکے رکھنا، اور اس رکنے کے اندر جو تکلیف ہو اس تکلیف پر صبر کرنا. مثال کے طور پر تراویح کو لے لیجئے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے اندر آدمی کبھی کبھی سوچتا یار اتنا ٹائم 1.5 گھنٹے تک کیسے کھڑے رہیں گے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ان 20 رکعت میں کھڑے اٹھنے بیٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندہ تو تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ. روزہ رکھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر انسان صبر کرتا ہے، پیاس برداشت کرنے کے اندر انسان صبر کرتا ہے. اور آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ صبر کا بدلہ کیا ہے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کے عبادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ نہیں فرمایا اتنا بدلہ اتنا بدلہ اتنا بدلہ، نہیں، ڈائریکٹ جنت. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ جسے شہر الصبر کہا گیا، آدمی آپ دیکھیں نا اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ذرا میرے بندوں کو، تم کہتے تھے زمین پر خوریزی کریں گے نا، ذرا دیکھو میرے بندوں کو، میں نے کہہ دیا مت کھانا، میں نے کہہ دیا مت پینا، تو وہ بندہ جو کبھی کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میری محبت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ بندہ رک جاتا ہے. دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو کتنا میرا فرما بردار ہے. نتیجتاً ہوتا کیا ہے، اس رک جانے والے بندے کو اللہ جزا کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا اسے 2 خوشی عطا ہوتی ہے. ایک خوشی روزہ رکھنے والے کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اللہ قیامت میں اپنا دیدار کرا کر عطا فرمائے گا. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، خوب صبر کرو. یہاں تک صبر کرو کہ اگر کوئی تم سے ماہ رمضان میں جھگڑنے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو بھائی تو جانے دے مجھے، میں روزے سے ہوں. یہ حضور نے فرمایا جھگڑو نہیں، صبر کرو. آنکھیں تمہاری بہکنے کی طرف ہوں، صبر کرو کہ نہیں اللہ نے منع فرمایا، میں اپنی آنکھوں کو گندی نہیں کر سکتا. زبان پھسلنے کی طرف ہو، صبر کرو، مولا نے منع فرمایا ہے. کان غلط چیزیں سننے کی طرف مائل ہو، صبر کرو کہ نہیں مجھے نہیں سننا ہے. اس طریقے سے صبر کرو، رو کے رکھو اللہ کی اطاعت میں، رو کے رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اب اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ. راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان رب قدیر جل جلالہ کا ہے. اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا. اور ایک روایت میں یہاں تک ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں روزہ رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا. یہ روزہ واحد یہ عبادت ایسی ہے جو پیور اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. کیا خبر انسان وضو کرتے ہوئے پانی پی لے، کیا خبر انسان گھر میں چھپ کر کے پانی پی لے لیکن نہیں پیتا. بلکہ کبھی کبھی مفتی صاحبان سے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت میں کلی کرنے گیا، تھوڑا سا پانی حلق کے اندر بغیر اس کے اتر گیا تو میرا روزہ رہا کہ نہیں؟ حضرت میری الٹی ہو گئی، روزہ رہا کہ؟ یہ سارے سوالات پوچھتے ہیں. اتنی فکر ہے اس کو روزے کی کہ کہیں سے ٹوٹنے نہ پائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمل خاص اللہ کے لیے، یہ پیور اللہ کے لیے. اچھا عادتیں بھی انسان کیسی بدلتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر اس کی عادت اس ٹائم پر کھانے کی نہیں ہوتی جو ٹائم پر سحری وہ کرتا ہے، اس ٹائم پر اٹھنے کی نہیں ہوتی جو ٹائم سحری کے لیے اٹھنے کا ہے. لیکن نیند توڑ کر کے بندہ اٹھتا ہے
اور پھر میرے مولا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کرتا ہے، اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت بندہ اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیا کرتا ہے۔ تو عادتیں بدلتی ہیں۔ یہ مکمل صبر کا مہینہ ہے۔ گالی دے تو صبر کرو، کوئی برائی کرے تو صبر کرو، کوئی جھگڑے کے لیے آئے تو صبر کرو، کوئی گناہ دعوت دے تو صبر کرو، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو صبر کرو، رک جاؤ نہ جاؤ اس طرف۔ اور جب اس طریقے سے کریں گے تو مرنے کے بعد دنیا میں تو انسان سلام کرتا ہے نہیں کرتا، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو سلام کرتے نہیں کرتے، لیکن ایسے صبر کرنے والے کو کل بروز قیامت فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے کہیں گے تم کو سلام ہو، تم پر سلام ہو، اور جو تم نے صبر کیا اس کے عوض کے اندر، اور کیا ہی آخرت کا گھر سب سے بہتر گھر ہے۔ تو اس مہینے کا نام شہر الصبر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اس مہینے کا نام شہر المواسات بھی ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ غمخواری آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ کسی کا غم وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور سن لو یہ غمخواری کتنی عظیم چیز ہے آپ کو معلوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف دور کر دی اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا، آخرت میں اس کی ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کی تکلیف کو دور کر کے ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کے عوض میں اللہ آخرت کی ہماری تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے اندر، بلکہ یوں بھی عام دنوں میں ہونا چاہیے کہ مسلمان کا بھلا چاہے، خیر خواہی کرے، غریبوں کی مدد کرے، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے فالتو یہ سب ساری چیزیں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ عز و جل توفیق دے، غمگین لوگوں کے غموں کو دور کرو، غموں میں گرفتار لوگوں کو غموں سے نکالو۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی دوڑ جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کو 100-200 دیں گے تو کیا خوشی دوڑے گی؟ اتنا دو کہ اس کے دل سے دعا نکلے، وہ خوش ہو جائے، اس کے دل سے دعا نکلے، وہ راضی ہو جائے، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں لوگوں کے دلوں کو ثواب کی طرف مائل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف متوجہ فرمایا کہ عام دنوں میں تو حضور سخاوت کرتے ہی تھے، لیکن ماہ رمضان کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح سرکار سخاوت کیا کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے ہمدردی کرے، کسی کے غم کو دور کرے، غمخواری کا جذبہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کے غموں کو بھی ہلکا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اسے کبھی مت بھولیے گا۔ یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں رہا تو آپ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کے وقت آپ کی توجہ انشاءاللہ اس نقطے کی طرف رہے گی تو آپ کا دینا آپ کے دل کے اندر غرور پیدا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا اور آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے اگر دے بھی دیا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نہ دیتے تو اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہم کو دیتا کون ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے۔ تو جو رب ہمارا ہے وہی رب اس کا بھی تو ہے۔ اب اللہ نے ہماری طرف اس کو بھیج کر اس نے یہ چاہا کہ میرے اس بندے کو کچھ ثواب مل جائے، اس لیے اس نے ہماری طرف بھیجا تاکہ ہم دے کر اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر لیں۔ تو دینے والے کا اس لینے والے پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس نے اسے دینے والا بنایا ہے۔ یہ تصور رکھیں۔ ہم تو اپنا کام خود نہیں کر سکتے تو کسی کے کیا کام آئیں گے؟ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی غریب کی مدد کرنے کے اندر اور کسی بھی پریشان حال کی مدد کرنے کے اندر کوتاہی نہ کرو۔
اس ماہ مبارک میں اللہ نے دیا ہے، جی کھول کر دو. کم ہونے کا تصور چھوڑ دو کہ کم ہو جائے گا، نہیں. خوب غمگین لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، جن کی جو مدد کر سکتے ہو اس طرح سے کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے کہ یہ شہر المباسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث اتنی سنائی گئی کہ افطار کرانے کا یہ ثواب ہے، تو مسجد میں اتنی افطاری کا سامان آ جاتا ہے کہ بعد میں کچھ پھینکنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، افطار کرانے کا ثواب ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے اندر ہے. تو آپ افطار بھی کراؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے غربا جن کے گھروں میں راشن نہیں، ان کے لیے اس کا انتظام کرو، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کا نام شہر المواسات بھی ہے، غمخواری کا مہینہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اس مہینے کا نام شہر وسعت رزق بھی ہے، یعنی رزق کے اندر برکت کا مہینہ. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا نام شہر القرآن بھی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مبارک کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اور پل پل ایک ایک لمحہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ مسجد جہاں پر آپ اور ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے اپنے اخراجات تو ہیں ہی، لیکن ماہ رمضان المبارک میں گرمی کی وجہ سے ایئر کنڈیشن اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان میں مسجد کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ٹرسٹی حضرات سے مل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا الیکٹرک کا بل آپ فکر نہیں کریں، میں دے دوں گا. اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے ذریعے آپ اللہ کے گھر میں جہاں نماز ادا کرتے ہیں وہاں کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو مسجد کا بھی بھرپور خیال رکھیے، لیکن مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ مت دیجیے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم اللہ کے گھر کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سیدوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں. ہاں البتہ آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم مستحقین جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ضرور دیجیے، آپ اپنے محلے والوں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دینی خدمات انجام اداروں کے اندر ہو رہی ہے، دینی خدمات کی جا رہی ہے، ان اداروں کو بھی دیں. تو آپ سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کم و بیش 52 کے قریب دارالعلوم چلتے ہیں، جس میں ہزاروں طلبہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں اور دوسروں کی آخرت کو سنوارنے کا خیال بھی فرماتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم رشتہ دار اعزا اقربا میں جہاں خرچ کریں، وہیں پر دینی اداروں کے لیے بھی اور سنی دعوت اسلامی کے ادارے کے لیے بھی آپ ضرور تعاون فرمائیں. اوپر مسجد کے پہلے منزلے پر ہمارے ساتھی رہتے ہیں مولانا عبید صاحب، ان کے پاس آپ زکوٰۃ کی رقم جمع کرا سکتے ہیں. نہیں پہنچ سکتے تو QR کوڈ جو ہے بار کوڈ کے ساتھ یہ بھی وائرل کیا گیا ہے، آپ اس میں بھی آن لائن اپنی رقم کو جمع کرا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو. ہمیشہ یاد رکھیے جتنے نیک کام کریں نا، بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ تو راضی ہو جا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. بس وہ راضی ہو گئے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور